اللہ رب العالمین کی توفیق سے کتاب التوحید کے تعلق سے کچھ بنیادی چیزوں پر گفتگو جاری تھی کہ توحید کی اہمیت اور توحید کو سمجھنا کیوں ضروری ہے، اور کتاب التوحید اس کا تعارف، ان سب چیزوں پر گفتگو ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ایک انتہائی اہم پہلو کتاب التوحید کے جو مؤلف ہیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب، ان کا تعارف بھی ضروری ہے۔ یہ ہے کون اور کس طریقے سے انہوں نے دعوت کا کام کیا، اور ان کا عقیدہ اور ان کی حیات اور زندگی کس طریقے سے گزری، تو یہ بھی ضروری ہے۔ کیونکہ آپ اگر کسی کی کتاب پڑھ رہے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ اس کتاب کے مؤلف کے بارے میں جانیں۔ کیونکہ اگر آپ کو مؤلف کے بارے میں پتہ نہیں ہے تو پھر آپ کتاب کو اس طریقے سے سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اور دوسرا اہم پہلو یہ ہے، اگر آپ کو مؤلف کے بارے میں علم ہی نہیں ہے، اگر وہ گمراہی پر ہوا تو وہ گمراہی آپ کے اندر سرایت کر جائے گی۔ تو ضروری ہے کہ پہلے پہچانیں کہ ہم اگر کسی کی کتاب پڑھ رہے ہیں، کیا وہ سلفی العقیدہ تھا کہ نہیں تھا، اس کا منہج کیا تھا، کیا وہ اہل حدیث تھا کہ نہیں تھا، اور اگر وہ گمراہ شخص تھا تو اس کا بھی علم ہو اور ان کتابوں سے بچا جائے۔ کیونکہ بہت سی ایسی کتابیں ہیں کہ جو گمراہیت پر مبنی ہیں، اور اس پر بعض علماء نے باقاعدہ طور پر کتابیں تصنیف فرمائی اور اس میں ذکر کری ایسی کتابیں جن کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس پر باقاعدہ علماء نے کتابیں لکھی اور ان میں ایسی کتابوں کے نام ذکر کیے جن کو نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ وہ صحیح عقیدے پر نہیں ہے، ان میں گمراہیاں بھری ہوئی ہیں۔ تو ضروری ہے کہ اگر آپ کسی کی کتاب پڑھتے ہیں، آپ کو معلوم ہو کہ یہ شخص کون ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی کو سنتے ہیں، آپ کو معلوم ہو کہ یہ شخص کون ہے، کیا یہ صحیح عقیدے پر ہے کہ نہیں، یا یہ گمراہ شخص ہے۔ اور یہ فتنہ آج بہت عام ہو چکا ہے، خصوصاً اس دور میں، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے دور میں، کہ کئی لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم انہیں نہیں پہچانتے لیکن ہم انہیں سنتے ہیں، اور بعض تو اس قدر سنتے ہیں کوئی خاص شخصیت کو بہت زیادہ سننے لگ جاتے ہیں، اور وہ گمراہ شخص ہوتا ہے، گمراہی پھیلا رہا ہوتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، وہ ساری گمراہیاں سننے والے کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہیں، اور یہ آج بہت کامن ہو چکا ہے۔ بلکہ حال ہی میں فضیلت الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ نے اس پر درس کیا اور اس کی جو خطورت ہے اس کو واضح کیا اور فتویٰ صادر کیا، اور فرمایا کہ اگر آپ کسی کو سنتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ شخص کون ہے، اہل حدیث ہے کہ نہیں ہے، اور آپ اسے نہیں پہچانتے لیکن پھر بھی آپ اسے سنتے ہیں، تو آپ کا یہ سننا گناہ کبیرہ ہے۔ کیونکہ اگر وہ گمراہ ہوا تو ساری گمراہی آپ کے اندر ٹرانسفر ہو جائے گی اور آپ کو گمراہی میں لے ڈوبے۔ تو لہذا ضروری ہے اگر آپ کسی کو سنتے ہیں تو آپ کو علم ہو کہ یہ شخص کون ہے، اگر آپ کسی کو پڑھتے ہیں تو بھی علم ہو کہ میں جس کی کتاب پڑھ رہا ہوں تو یہ کون ہے۔ تو اسی بنیادی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ہم سب سے پہلے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کا تعارف مختصر سے انداز میں پڑھیں گے، کیونکہ ان کی زندگی ماشاءاللہ بہت زیادہ علمی اور جہاد پر مبنی تھی، اور بہت عظیم زندگی تھی جس پر باقاعدہ طور پر کتابیں تصنیف کی گئی۔ ضروری ہے ہم ان کی زندگی کو تفصیل سے پڑھیں تاکہ ہم میں بھی وہ جذبہ آئے اور ہم میں بھی وہ شوق پیدا ہو کہ ہم بھی اپنے معاشرے میں کوشش کریں اور توحید کو عام کر سکیں۔ ان کا نام محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان بن علی بن مشرف ہے، اور کئی القاب سے انہیں علماء نے نوازا ہے، جیسے مجدد دعویٰ الاسلامیہ، شیخ الاسلام، علم الاعلام، الداعی الی اللہ والمجاہد فی سبیل اللہ، محدث دوران، مجدد زمان۔
کہ سارے القابات انہیں دیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کئی القابات سے انہیں نوازا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے جو دین کا کام کیا انتہائی اہم کام تھا۔ اور یہ قبیلہ بنو تمیم سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے بارے میں، اس قبیلے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قبیلہ دجال پر سب سے زیادہ بھاری ہوگا، دجال کا سامنا کرنے والا ہوگا، اور بہت زیادہ بھاری ہوگا یہ دجال کے لیے یہ قبیلہ۔ کئی اور فضیلتیں بھی ہیں اس قبیلے کے تعلق سے، تو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کا تعلق بھی اسی قبیلے سے ہے۔ 1115 میں ان کی ولادت ہوئی عیینہ میں، اور یہ عیینہ ریاض سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ پھر انہوں نے ابتدا میں مکہ مدینہ سفر کیا علم کے حصول کے لیے، جبکہ ان کی عمر 21 سال تھی۔ حج کرنے گئے، وہاں پر علماء سے علم بھی حاصل کیا۔ پھر اس کے بعد وہ بصرہ اور زبیر ان علاقوں میں گئے اور وہاں علماء سے علم حاصل کیا۔ پھر وہیں پر انہوں نے جب شرک کیا چیزیں دیکھی تو ان کا انکار کیا، ان کا رد کیا، اور شرکیہ چیزوں کو ان کا بائیکاٹ کیا۔ جب انہوں نے یہ کام کرا، لوگوں کو سمجھایا اور لوگوں پر ان کی گمراہی واضح کری، لوگ ان کے پیچھے لگ گئے، انہیں اللہ کے راستے میں تکالیف بھی دی گئی۔ اور پھر اس کے بعد وہ وہاں سے احسا کی طرف گئے، اور احسا بھی ریاض میں ہی ہے۔ پھر اس کے بعد وہاں انہوں نے علماء سے استفادہ کیا، سیکھا۔ پھر یہاں سے یہ حریملہ کی طرف گئے جہاں ان کے والد مقیم تھے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ یہ عیینہ کی طرف چلے گئے۔ ان کی دعوت کے بارے میں کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی دعوت پھیلائی، تو انہوں نے توحید کا پرچار سر عام کیا، اور سب کے سامنے انہوں نے توحید بیان کری۔ بصرہ میں انہوں نے توحید شروع کری، توحید کی دعوت، انہیں تکالیف دی گئی، اور پھر اس کے بعد وہاں سے نکال دیا۔ اور یہ ایک عام سی بات ہے، جو بھی حق کا پرچار کرتا ہے، توحید کو عام کرتا ہے، شرک کا رد کرتا ہے، انہیں تکالیف دی جاتی ہے۔ انہی کے ساتھ یہ بھی ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعوت دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکالیف دی ہے۔ یہ ایک عام سی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو دین کا کام کرتے، دعوت دیتے ہیں، اور جس قدر ان کی دعوت پھیلتی جاتی ہے، لوگوں کی طرف سے تکالیف بھی آتی جاتی ہے۔ تو یہاں سے جب انہوں نے دعوت کا کام کیا، لوگوں نے تکالیف دی، ایک جگہ سے دوسری جگہ نکال دیا جاتا انہیں، تو انہیں یہاں سے بصرہ سے نکال دیا گیا۔ پھر یہ حریملہ گئے اور وہاں پر انہوں نے دعوت دی۔ پھر وہاں سے عیینہ کی طرف منتقل ہوئے۔ اب عیینہ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ابن معمر جو وہاں کا گورنر تھا، انہوں نے ان کی مدد کری، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان کی دعوت اور زیادہ پھیلی، کیونکہ وہ گورنر تھا، اور انہوں نے جب گورنر نے ان کا ساتھ دیا، ان کی دعوت کو قبول کیا، تو پھر ان کی دعوت اور مزید پھیلی۔ لیکن پھر جب ان کی دعوت پھیلنے لگی اور حدود اللہ کے تک کا بھی نفاذ کیا گیا، اللہ کے حدود کا نفاذ کیا گیا، تو پھر عیینہ کا جو گورنر تھا ابن معمر، تو احسا کا جو گورنر تھا اس نے ان کی طرف پیغام بھیجا اور کہا کہ محمد بن عبد الوہاب کو یہاں سے نکالو، اگر نہیں نکالو گے تمہیں گورنر سے ہٹا دیا جائے گا، اور اس طرح اور اس طرح کیا جائے گا۔ تو پھر انہوں نے بھی ان کو مجبور کر دیا نکلنے پر، اور پھر یہ درعیہ میں گئے۔ اب وہاں پر جب درعیہ گئے، وہاں کے جو گورنر تھے، امیر تھے محمد بن سعود، انہوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا، اور یہاں سے ان کی دعوت بہت زیادہ عام ہونے لگی۔ انہوں نے بہت زیادہ مدد کری اور ان کی حمایت کری، ان کی دعوت عام ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد جیسا کہ جانتے ہیں محمد بن سعود، پھر ان کے بیٹے عبدالعزیز، پھر سعود بن عبدالعزیز، ان سب نے ان کی مدد کری، اور آج تک یہ قبیلہ جو کہ سعودی عرب کی حکومت میں ہے، وہ توحید کا پرچار کر رہا ہے، توحید کو عام کرنے میں لگا ہوا ہے، اور آج تک الحمدللہ توحید کا درس وہاں پر عام ہے، اور توحید
بہت زیادہ ان کا نفاذ کیا گیا، شرکیہ چیزوں کا رد کیا گیا. اور آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو سعودی عرب کو ماشاءاللہ ان تمام شرکیہ اور بدعتوں سے دور پاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہاں جو بدعتی لوگ ہیں جو سعودی عرب پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہاں بدعتیں نہیں ہیں، وہاں یہ قبریں مزار وغیرہ نہیں ہے. تو اسی وجہ سے سعودی عرب چنتا ہے. اور اگر ہم حمایت کرتے ہیں تو ہماری بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہاں توحید کا درس ہو. لیکن اگر وہ کوئی غلط کام کرتے ہیں وہ اس کی طرف سے ہماری کوئی حمایت نہیں ہوتی، نہ ہی کوئی عالم سعودی عرب کی غلط کاموں پر ان کی حمایت کرتا ہے. اگر محبت ہے تو بنیادی وجہ یہ توحید ہی جس کا پرچار کیا گیا. اور یہی نہیں بلکہ ان کو کئی تکالیف دی گئی اور پھر انہوں نے وہاں پر کئی مزارات بنے ہوئے تھے کسی صحابہ کے نام سے، اور اسی طرح انہوں نے ان کو توڑنے کا کام کیا. کئی ایسے درخت موجود تھے جن کی عبادت کی جاتی، ان درختوں کو کاٹ کے رکھ دیا اور اسی طرح توحید کو عام کیا اور جتنی بھی شرکیہ چیزیں تھیں ان سب کا رد کر دیا اور ان سب کو ختم کیا. اور یہ کوئی عام اور نئی بات نہیں تھی، بلکہ یہ کام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کروایا کہ جتنی بھی قبریں اونچی دیکھو ان کو سیدھا کر دو. اور عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہ کام کیا. ایک درخت ان کے دور میں تھا، اسے کٹوا دیا کہ لوگ اس سے تبرک لے لیں. تو انہوں نے بھی یہی کام کیا. اور وہ جو دعوت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور صحابہ کرام کے دور میں، اور آہستہ آہستہ وہ دعوت کمزور ہوتی چلی گئی اور کئی ساری چیزیں سعودی عرب میں بھی آ چکی تھی، بدعتیں، گمراہیاں. تو اسی دعوت کی تجدید کری. کوئی نئی چیز لے کر نہیں ہے، بلکہ جن دعوت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرچار کیا تھا اسی دعوت کو انہوں نے اس کی تجدید کری. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطوط تھے، جو منہج تھا، اسی کو لے کر چلے. اسی لیے انہیں مجدد کا لقب دیا گیا کہ دین کی تجدید کرنے والے. اور دین کو ایک نئے انداز سے جو مٹ چکا تھا اور بہت زیادہ اس میں خرابیاں واقع ہو گئی تھی تو انہوں نے اس میں بہتری لائی. ان کو کئی تکالیف دی گئی، لوگوں نے ان پر پھر کئی طریقے سے رد کرا، حتیٰ کہ ان کے بھائی ان کے مخالف ہو اور انہی پر ایک کتاب لکھ دی. لیکن یہ دعوت دیتے رہے، انہیں بھی دعوت دی اور الحمدللہ پھر انہی کے بھائی ان کے حمایتی ہو گئے اور ان کی دعوت کو قبول کیا اور قائم ہوئے اور پھر اور زیادہ مزید دعوت کو عام کیا. لیکن جنہوں نے ان کا انکار کیا، رد کیا، آج ہم دیکھیں ان کا کوئی نام و نشان نہیں، لیکن ان کا نام آج بھی باقی ہے. اور اسی تعلق سے ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب ان سے کہا گیا ان بالمسجد اقواما یجلسون ویجلس الیہم الناس، کہ مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں، ایک بہت زیادہ لوگ جمع ہوئے ہیں، لوگ ان کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہنے کا مقصد تھا کہ بہت زیادہ ایک مسجد بھری ہوئی ہے اور بہت زیادہ لوگ آئے ہوئے ہیں، ایک مجمع لگا ہوا ہے. انہوں نے کیا جواب دیا کہ جو لوگوں کے لیے بیٹھتا ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرے درس میں، اور جس کا مقصد صرف محض یہی ہوتا ہے کہ ایک مجمع لگ جائے اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، جس کا یہ مقصد ہوتا ہے اس کو یہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے. لیکن اہل السنہ جو ہے وہ مر جاتے ہیں لیکن ان کا ذکر اللہ تعالیٰ باقی رکھتا ہے. ان کا غرض، ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کا ہمیں جب میں غفیر مل جائے، بلکہ ان کا مقصد اللہ کی رضا ہو. جب ان کا مقصد اخلاص سے ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا سے بھی چلے جاتے ہیں لیکن اللہ ان کا ذکر باقی رکھتا ہے. اور کیا فرماتے ہیں؟ اہل البدع، بدعتی لوگ مر جاتے ہیں لیکن ان کا ذکر پھر کچھ باقی نہیں رہتا. لأن اہل السنت احیوا ما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. وجہ کیا ہے؟ اہل السنہ کا ذکر اللہ کیوں باقی رکھتا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ اس چیز کو زندہ کرتے ہیں جو اللہ کے رسول لے کر آئے، کتاب و سنت کی دعوت کا پرچار کرتے ہیں. اللہ ان کا ذکر ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیتا ہے. تو اسی وجہ سے اور آگے فرمایا کہ ان کو یہ نصیب ملتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ ہم آپ کا ذکر بلند کر دیں گے. جو اس نہج پر ہوتا ہے، اس طریقے پر ہوتا ہے، اللہ ان کا ذکر بھی بلند کر دیتا ہے. اہل البدع جو اس دین کے
اس دعوت کے توحید کے دشمن ہوتے ہیں تو ان کو کیا نصیب ہوگا؟ ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن اس کا نام و نشان ختم ہو جانے والا۔ اہل بدعت اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کئی لوگ ہوتے ہیں جو واہ واہ کرتے ہیں، ہم بعض اوقات ان کے لوگوں سے، ان کی واہ واہ سے فتنے میں آ جاتے ہیں اور دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بدعتی لوگ جب چلے جاتے ہیں ان کا کوئی ذکر باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح شیخ الاسلام انہوں نے بہت زیادہ توحید کا کام کیا، اس دعوت کو عام کیا، لوگوں نے ان کی مخالفت کری، ان کا آج کوئی ذکر نہیں۔ انہوں نے دین کا کام کیا اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر آج تک باقی ہے تو پوری دنیا میں ان کا ذکر پھیل گیا اور ان کی دعوت عام ہو گئی۔ پھر اس کے بعد یہ ان کی دعوت پھیلتی گئی اور آج بھی پھیلی ہوئی ہے، اور یہاں تک کہ سعودی عرب میں بھی 4 مسلح ہو گئے تھے اور ہر بندہ، ہر شخص اپنے امام کے پیچھے پڑھا کرتا تھا، لیکن وہ ان مسلوں کا بھی خاتمہ ہوا، ایک مسلے پر سب جمع ہو گئے اور اس طرح بہت ساری برکتیں بھی آئی، اور بالآخر انہوں نے کئی کتابیں تصنیف کری اور زیادہ تر ان کا کام توحید پر تھا۔ توحید کے تعلق سے کئی کتابیں انہوں نے تصنیف فرمائی، مثال کے طور پر کشف الشبہات، اس میں انہوں نے کئی شبہے، شرک یا شبہے جو ہوتے ہیں لوگوں میں آتے ہیں جس کی وجہ سے وہ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کا رد کیا ہے۔ پھر اسی طرح اصول الثلاثہ، اصول ایمان، مسائل الجاہلیہ اور کئی کتابیں ہیں ان کا انہوں نے ذکر کیا ہے اور تصنیف فرمائی ہے، اور انہوں نے بہت زیادہ توحید کا کام کیا اور 15 جلدوں میں ان کی کتاب بھی چھپی ہے الحمدللہ، اور بالآخر 1206 میں ان کا انتقال ہو گیا اور 92 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لوگ ان کی اس وفات پر بہت زیادہ غمگین ہوئے، بالآخر یہ ایک چمکتا سورج غروب ہو گیا۔ اللہ تعالی مغفرت فرمائے اور رحمت نازل فرمائے۔ تو انشاءاللہ العزیز اس کتاب کا ہم آغاز کریں گے اگلے بدھ سے، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔